بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اور قرآن و سنت میں انسان کی زندگی کو آزمانے کے کئی پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی یہ آزمائش مال و دولت کے ذریعے آتی ہے، کبھی صحت اور تندرستی کے ذریعے، اور کبھی سب سے بڑی آزمائش اولاد کے ذریعے آتی ہے۔ اولاد والدین کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بھی ہے اور ایک سخت امتحان بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ الانفال 28۔ ترجمہ: بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہاں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو والد کے صبر، اللہ پر بھروسے اور اولاد کی قربانی کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے صبر و استقامت کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی وطن چھوڑنے کا حکم ملا، کبھی والد کی مخالفت جھیلنی پڑی، کبھی قوم کی دشمنی برداشت کرنی پڑی اور کبھی آگ میں ڈالے جانے کا امتحان۔ مگر سب سے بڑی آزمائش ان کے لیے وہ وقت تھا جب اللہ نے ان کے بیٹے کے ذریعے ان کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں دعا کی تھی۔ 100۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھنی اولاد عطا فرمن۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرمانبردار بیٹا عطا فرمایا۔ یہی بیٹا آگے چل کر سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ بننے والا تھا۔ خواب میں حکمن الہی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے بلکہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کئی راتوں تک بار بار دیکھا اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ سوچئے، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے برسوں دعا کی تھی، جو بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قدر بامتحانتا۔ والد اور بیٹے کی گفتگو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ الصفات 102۔ ترجم: عمر بی، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں والد کا عظیم کردار سامنے آتا ہے۔ وہ بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں تاکہ یہ قربانی دونوں کی رضا مندی سے ہو۔ بیٹے کا جواب بھی ایمان اور فرمانبرداری کی عظیم مثال تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ الصفات 102۔ ترجم: ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ نہ صرف والد بلکہ بیٹا بھی اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ شباک شباک میدان امتحان۔ باپ اور بیٹا دونوں قربانی کے لیے نکلے۔ اس سفر کی منظر کشی قرآن میں ان الفاظ سے کی گئی ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ الصفات 103۔ ترجمہ: جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ذرًا تصورج۔ ایک والد اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے جا رہا ہے، بیٹا بغیر کسی خوف کے خود کو اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ یہ منظر قیامت تک کے لیے قربانی اور اطاعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے عظیم انعام۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ الصفات من 104 إلى 105۔ ترجم: اے ابرام، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ اس قربانی کی یاد میں آج تک مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ والد کے صبر کی عظیم مثال۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اللہ کے حکم سے انکار کر دیتے، عادل میں کوئی جھجک رکھتے، مگر انہوں نے صبر اور اطاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ آج کے والدین کے لیے سبق۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے والدین کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک، اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنی چاہیے مگر اللہ کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ دو، صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ جب کوئی آزمائش آئے تو ہمیں گھبرانے کے بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تین، اولاد کو دین کی راہ پر تربیت دے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مان کر صبر کا مظاہرہ کیا، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ چار، قربانی کا جذبہ زندہ رکھیں۔ آج کے دور میں قربانی صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی خواہشات اور نفس کی قربانی بھی دینی چاہیے۔ شبیک نتیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی یہ آزمائش دنیا کے ہر والد اور ہر بیٹے کے لیے رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد اللہ پر بھروسہ اور صبر ہے۔ جو والد اپنی اولاد کی آزمائش میں اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ واقعہ صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کا ایسا پیغام ہے جو آج بھی دلوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔